اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے 18واں پارہ پڑھنا ہے۔ سورہ المومنون شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے۔ اس صورت کا زمانہ نزول مکہ کے درمیانے دور میں تھا، جب ظلم و ستم ابھی درمیانے درجے کا چل رہا تھا اور مکہ میں قحط کی شدت کے بھی اثرات تھے۔ شان نزول اس میں 2 واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ کے چہرے مبارک کے آگے ایک بنبناہٹ کی آواز تھی۔ وحی کی کیفیت مکمل ہوئی تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور بہت ہی خوبصورت دعا جو آج کے دور کے لیے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، الہی ہمیں زیادہ رکھ، ہمیں تھوڑے نہ کر۔ الہی ہمیں عزت عطا فرما، ہمیں ذلیل نہ کر۔ الہی ہمیں عطا کر، ہمیں محروم نہ رکھ۔ الہی دوسروں کو ہم پر مقدم نہ رکھ، ہمیں دوسروں پر مقدم رکھ۔ الہی ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ نے وحی کی کیفیت کے بعد فرمایا، مجھ پر اس وقت 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو ان کے پیمانے پر پورا اترے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ اور یہ مسند احمد اور ترمذی میں ہے۔ یہ اس سورہ کی پہلی 10 آیات ہیں۔ ان کو یاد کر لینا چاہیے، ان کی صفات کو ہم نے اپنانا بھی ہے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق ہم جنت میں جانے والے خوش نصیب انسان بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہیں، ان پر محفوظ نہ رہنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے۔ ایمان لانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور رسول پر ایمان لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہبر مانتے ہیں۔ فلاح سے مراد خوشحالی اور کامیابی، یعنی وہ جو کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر تسلیم کیا۔ جن لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور رہنما تسلیم کر لیا، ان کے اندر یہ 10 صفات ہوتی ہیں۔ وہ یقیناً کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے۔ وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور یہی نماز کی اثر روح ہے۔ یہ لغویات سے دور رہتے ہیں، یعنی فضول اور لایعنی باتوں اور کاموں سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں۔ مومن کو ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا ہے، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، معاشرے کو بھی پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ریانی سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے سطر کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا اور کبھی اپنے قول و قرار سے نہیں پھرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبوں میں فرمایا کرتے تھے کہ جو امانت کی صفت نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا، جو عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا۔ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مومن کی پہلی صفت کیا ہے؟
مومن کی پہلی صفت یہاں نماز بتائی، مومن کی دوسری صفت نماز کی پابندی، مومن کی آخری صفت نماز کی حفاظت۔ ان صفات کے مالک جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے فرمایا، اب وہ ذات بہت ہی بابرکت ہے، اس کی خیرات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو عقل، سمجھ، بوجھ عطا کی، شعور عطا کیا۔ وہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر اسی طرح قادر ہے جس طرح اس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وہ اس کو دوبارہ پیدا کر کے اپنے سامنے حاضر کرے گا اور حساب لے گا۔ دنیا میں اس نے جو عمل کیے ہوں گے ان کے بارے میں جزا یا سزا کا فیصلہ سنائے گا۔ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں، اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوریں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے، اور درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے والوں کے لیے روغن اور سالن کے لیے اگتا ہے، اور تمہارے لیے 4 پایوں میں بھی عبرت اور نشان ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اس سے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے، یہ تو تم جیسا ہی ایک بشر ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی نہیں سنی، اس آدمی کو جو دیوانگی کا عارضہ ہے تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ ہم نے یہ کائنات ایک منصوبے کے تحت بنائی ہے، اپنی مخلوقات کی حاجت سے ہم غافل نہیں ہیں، ان کی ایک ایک ضرورت سے ہم باخبر ہیں، ہر مخلوق کی ضرورت کو ہم جانتے ہیں اور ہم فراہم بھی کرتے ہیں۔ ان آیات میں فرمایا کہ مخلوق کی ایک اہم ترین ضرورت پانی ہے۔ پانی کثیر اور مناسب مقدار میں پیدا کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ پانی جس کے بغیر تم زندہ ہی نہیں رہ سکتے غائب کر دیا جائے تو کون سی ہستی ہے جو یہ تمہیں واپس لا کر دے؟ اس پانی سے باغات اور طرح طرح کے لذیذ پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے ذریعہ معاش ہیں، جانور پیدا کیے جن کے تمہیں بہت بے شمار فائدے ہیں۔ رب کریم نے انسان کے لیے ضرورت کا سامان مہیا کیا، ضرورات زندگی ہی پیدا نہیں کی بلکہ اس کی ہدایت کے لیے، اس کی جسمانی ضروریات کے لیے روحانی ضروریات کا بھی انتظام کیا۔ اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم نوح شرک میں مبتلا تھی، اللہ پر ایمان رکھتی تھی مگر اللہ کی صفات، حقوق اور اختیارات میں شرک کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اس قوم کو توحید کی دعوت دی مگر قوم نے مانا ہی نہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 27 حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھٹلایا، تو میری مدد فرما۔ پس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور یعنی پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ 2 کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا تھا۔ اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات دلائی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار، ہم کو مبارک جگہ اتار اور تو سب سے بہترین اتارنے والا ہے۔ قل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ بے شک اس قصے میں نشانیاں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی اور ان میں سے ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے یہ تو تم جیسا ہی آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اس قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے جیسے آدمی کا کہا مان لیا
تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے تو اس کے سوا کچھ نہیں رہے گا، تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے بہت ہی بعید اور بہت بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ باندھا اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ پیغمبر نے کہا، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا تو میری مدد فرما کہ یہ تھوڑے عرصے میں پشیمان ہو کے رہ جائیں۔ تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے اس کو کوڑا کرکٹ کر ڈالا۔ بس ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔ کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے آ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے پیغمبر بھیجے۔ جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تو اسے جھٹلا دیتے تھے، تو ہم نے بھی بعض کے پیچھے ہلاک کرتے ہوئے ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے۔ بس یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر کر کے بھیجا، یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ کہنے لگے، کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں؟ تو ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی، سو آخر ہلاک کر دیے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دے دی تھی۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد اور قومیں پیدا ہوئیں، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں لگاتار انبیاء بھیجے۔ ہر نبی نے اللہ کی طرف پکارا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو، آخرت پر ایمان لاؤ، تم اپنے اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہو، جو دنیا میں کرو گے اس کا نتیجہ آخرت میں بھگتو گے۔ لوگوں نے آخرت کا انکار کیا، آخرت کے انکار کے نتیجے میں بدکاریوں میں مبتلا ہو گئے اور مان مانیاں کرنے لگے۔ جب نبی علیہ السلام ان کی اصلاح سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا اور کچرا بنا کر پھینک دیا۔ آیت نمبر 51 سے 54۔ گزشتہ آیات میں انبیاء کا سلسلہ وار ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پیغمبروں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو ان سے واقف ہوں، اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تم مجھ سے ڈرو۔ پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس تھی وہ اس میں خوش ہو رہا ہے، تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دیا۔ یہاں پر فرمایا اے پیغمبروں کہہ کر خطاب کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سب پیغمبر ایک جگہ اکٹھے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام پیغمبروں کو ایک ہی ہدایت دی گئی کہ پاک اور حلال چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ عمل صالح کے لیے لازم ہے کہ کھانا حلال ہو، حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، یعنی تم ایک ہی گروہ کے لوگ ہو۔ تمام انبیاء کا ایک ہی عقیدہ تھا، ایک ہی دین تھا، ایک ہی دعوت تھی، اس لیے فرمایا کہ تم ایک ہی گروہ کے لوگ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شروع سے دین اسلام ایک ہی ہے۔ لوگوں نے خود تفرقہ بازی کی، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ فرمایا چھوڑ دو ان کو، ان کی غفلت میں یہ ڈوبے رہیں، یعنی اس وقت تک ان کو بتا دوں گا کہ انہوں نے کیا کیا غلط کام کیے۔ آیت نمبر 55 سے 61 میں فرمایا کہ جو مضمون یعنی کہ شروع میں بیان کیا گیا تھا اسی کو اس آیات میں دوبارہ دہرایا گیا ہے۔ لوگوں کے نزدیک فلاح، خیر اور خوشحالی کا تصور یہ تھا کہ جس نے اچھا کھایا، اچھا لباس اور اچھی رہائش پا لی وہ فلاح پا گیا۔ ان آیات میں فرمایا کہ جس نے سیدھا راستہ اختیار کیا اس نے فلاح پائی۔ کامیاب وہ ہوئے جو اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کے احکام پر ایمان لاتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں اور نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں اور ہر نیک کام کرنے میں پیش ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 62 سے 67 میں فرمایا کہ ہم کسی کو اس کی مقتدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ ہم نے قرآن میں جو احکام بھی دیے وہ انسان اس پر عمل کر سکتا ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دے گی، یعنی ہم انسان کا اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں، اس کا ایک ایک عمل، اس کی ایک ایک حرکت، حتیٰ کہ اس کے خیالات اور نیتیں تک لکھوا رہے ہیں۔ اس پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، جو کرے گا وہی پائے گا۔
مگر انسان اس سے غافل ہے، ان کو خبر نہیں کہ ان کا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے۔ وہ غافل ہیں، عیش میں مست ہیں، ایک دم ان پر عذاب نازل ہو جائے گا، پھر چلانا شروع کر دیں گے۔ کہا جائے گا مت چیخ پکار کرو، اب چیخ پکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اب تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بھیجے تھے، تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، بڑے غرور میں مبتلا تھے، جو چوپالوں میں بیٹھ کر دین اسلام کے خلاف منصوبے بناتے تھے، اب عذاب کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 68۔ افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین۔ کیا پس نہیں انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں تھی، یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں، اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی کیا ان کے اس رویے کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے، یا انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ سمجھنا ہی چاہتے نہیں۔ یہ کلام ان کے پاس، ان کے اسلاف کے پاس بھی آیا تھا، یہ کوئی نیا کلام نہیں ہے۔ کیا وہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے؟ یہ رسول ان کے درمیان ایک مدت سے رہ رہے ہیں، یا کہیں باہر سے نہیں آئے کہ ان پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ رسول کو وہ امین اور صدیق کی حیثیت سے جانتے تھے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنون ہے؟ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ جو حق لے کر آئے ہیں وہ انہیں پسند نہیں۔ اگر حق ان کے پیچھے چلتا تو وہ ساری دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا، بلکہ ہم تو ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، اور وہ اپنے ذکر سے ہی منہ موڑ رہے ہیں، یعنی قرآن میں ان کے اپنے بھلے کی باتیں ہیں اور وہ اپنے بھلے سے ہی منہ موڑ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی مال نہیں مانگ رہے، بلکہ ان کی اصلاح کر رہے ہیں، ان کو صراط مستقیم کا راستہ دکھا رہے ہیں، مگر وہ آخرت پر ایمان نہیں لانا چاہتے۔ آخرت پر ایمان لانے کی صورت میں اپنے اوپر پابندیاں لگانا پڑتی ہیں جو نہیں لگانا چاہتے، اور الٹے راستے پر چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 75 سے 77۔ فرمایا اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے، نہ عاجزی اختیار کی، البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ ان آیات میں مکہ کے اس قحط کا ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ان پر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ان کے مقابلے میں میری مدد یوسف علیہ السلام کے 7 سالہ قحط جیسے 7 سالوں سے کر۔ چنانچہ ایسا سخت قحط پڑا کہ اہل مکہ مردار تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزاری کرتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مٹی ہو کر مر جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کیا پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے، یہ محض افسانۂ پاریانہ ہے۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، وہ کون ہے، وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر کہو کہ کہاں سے تم دھوکہ کھاتے ہو؟ جو امر حق ہے وہ ان کے سامنے لے آئے گا۔ کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا ان کے ساتھ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا۔ وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔
ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کان، آنکھیں، دل اس لیے دیے تھے کہ تم حق دیکھو، حق سنو، حق پر غور کرو اور سوچو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو اور شکر ادا کرو۔ ان آیات میں دعوت فکر دی گئی ہے کہ تم سوچو کہ تمہیں کس نے پہلی بار پیدا کیا۔ جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر سکتا ہے، اور اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ وہی ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ جب چاہے اپنے سامنے تم سب کو حاضر کر لے گا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بلا شراکت ساری حکومت چلا رہا ہے۔ آیت نمبر 94۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرو کہ پروردگار، جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ قل ربی اعوذ بک من ھمزات الشیطان و اعوذ بک ربی ان یحضرون، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے۔ ادھر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ عذاب الہی ایسی چیز ہے کہ اس سے سب کو ڈرنا چاہیے، نافرمانوں کو بھی ڈرنا چاہیے اور نیکوکار جو ہیں ان کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی گناہ گاروں کے ساتھ عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کرتے ہوئے کہ آپ احسن طریقے سے لوگوں تک حق پہنچائیں، نیز اس راہ میں شیطان کے شرور سے بچنے کے لیے دعا بھی بتائی۔ آپ کا کام دعوت پہنچانا ہے، منوا لینا نہیں۔ جو قبول کر لے اس کو آپ اپنے سینے سے لگائیں، جو منہ موڑتا ہے اس کے پیچھے نہ پڑیں، وہ جس طرف جانا چاہتا ہے اس کو جانے دیں۔ آیت نمبر 99 سے 108۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ دعوت حق کی مخالفت کر رہے ہیں یہاں تک کہ موت کا فرشتہ ان کی گرفتاری کے لیے آ جائے گا، پھر وہ مہلت مانگنے لگیں گے مگر ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں ہوگا۔ مجرم موت کی سرحد میں داخل ہونے سے لے کر واصل جہنم تک دنیا میں واپسی کا مطالبہ کرتے رہیں گے۔ جواب دیا جائے گا کہ تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں دنیا میں تھوڑا عرصہ رہنا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اب تم دور ہو جاؤ، دوزخ میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ آیت نمبر 109۔ فرمایا میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ آیت نمبر 109 سے 118 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم وہی لوگ ہو جو بندے میرے اوپر ایمان لائے تھے، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر ہنستے تھے۔ آج دیکھ لو ان کے صبر کی وجہ سے میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ تم ان کی ضد میں یہ بھی بھول گئے کہ تمہارا خالق کون ہے اور تم نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ تم بتاؤ کہ کتنی مدت دنیا میں رہے، وہ کہیں گے ایک دن رہے یا آدھا دن۔ اللہ فرمائے گا کاش تم پہلے ہی اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیتے کہ دنیا میں تھوڑا وقت ہی ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تم نے تو سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا اور تم نے کبھی ہمارے حضور حاضر نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کمال شفقت ہے کہ جو کچھ حشر میں پیش آنا ہے وہ ہمیں پیشگی بتا رہا ہے تاکہ اس سے ڈر کر اپنے معاملات درست کر لیں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کی تلقین فرمائی۔ قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ کہو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں فلاح کا نسخہ ایمان کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ سورت کے آخر میں فلاح سے محرومی کفر کو بتا رہے ہیں کہ انہ لا یفلح الکافرون، یعنی ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کفر اور شرک سے محفوظ رکھنا۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک عذاب القبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ سورہ نور شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نور مدنی صورت ہے، 9 رکوعات ہیں، 64 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناها وأنزلنا فيها
آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم کوئی کمزور ہستی نہیں ہیں، ہم وہ ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تمہارا نفع ہے، تمہارا نقصان ہماری گرفت میں ہو، اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ پھر فرمایا ہم نے اس کو فرض کیا ہے، یہ ہمارے احکام ہیں اور تم نے ان کو ماننا ہے، نہیں مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس میں آیات واضح ہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں جو تمہاری سمجھ میں نہ آئیں، پیچیدہ بات کوئی نہیں ہے، واضح اور صاف صاف باتیں ہیں۔ آگے آیت نمبر 2 میں فرمایا زنا کے مفہوم سے سب واقف ہے، کسی مرد اور عورت کا بغیر نکاح کے جنسی فعل کرنا زنا ہے۔ یہ ایک اخلاقی اور مذہبی جرم ہے اور ایک زمانے سے لوگ اس پر متفق ہیں کہ یہ ایک معاشرتی عیب ہے۔ جرم ثابت ہونے پر سزا ضروری دی جائے، ترس نہ آئے، یعنی مجرم کو چھوڑ نہ دو، اتنی ہی سزا دو جتنی رب رحیم نے تجویز کی ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ سزا سب کے سامنے دو تاکہ لوگ عبرت پکڑیں، جن لوگوں کے اندر برائی کا رجحان ہے وہ ڈر کر اپنی اصلاح کرے اور مجرم بھی سبق حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجرم کو سزا علی الاعلان دی جائے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو۔ آگے فرمایا زانی مرد اس قابل نہیں کہ اس کو مومنہ اور صالح لڑکی کا رشتہ دیا جائے، اسی طرح کسی زانی عورت سے ایک مومن صالح نکاح نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مومنوں پر حرام کر دیا، اس لیے حرام قرار دیا تاکہ برائی کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ جن لوگوں کی بدچلنی جانی پہچانی ہو ان سے رشتہ جوڑنا گناہ قرار دے دیا گیا، کیونکہ اسلام ایسے افراد کو معاشرے کا قابل نفرت عنصر سمجھتا ہے۔ آیت نمبر 4 جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں، اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو اس کو 80 درے مارو، اور کبھی اس کی شہادت کو قبول نہ کرو، اور یہی بدکار ہیں۔ ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سنوار لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ کسی پاک دامن عورت یا پاک دامن مرد پر بدکاری کا الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر وہ 4 عینی گواہ پیش نہیں کرتا تو اس کو 80 درے مارے جائیں گے۔ اس حکم کی منشا معاشرے میں برائی کے چرچے کو روکنا ہے۔ جو کوئی کسی بدکاری کرتے ہوئے دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کا چرچا نہ کرے۔ پھر اگر اس کے پاس 4 عینی گواہ شاہد ہوں تو معاملہ حکام کے پاس لے جائے اور عدالت میں ملزم کا جرم ثابت کر کے سزا دلوا دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو خاموشی اختیار کرے، ادھر ادھر برائی کا چرچا نہ کرتا پھرے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی سزا 80 درے ہیں، کیونکہ اس سے معاشرے میں برائی پھیلتی ہے۔ جو لوگ اپنے اندر برے رجحانات رکھتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ برائی کا چرچا کرنے والے فاسق ہیں، ان کو 80 درے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، سوائے اس کے کہ جو توبہ کر لے۔ توبہ سے ان کی دنیاوی سزا ختم نہیں ہوگی، اخروی سزا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ توبہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ آیت نمبر 6 سے 10 یہ آیات پہلی آیات کے کچھ عرصے بعد نازل ہوئی تھی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے پر۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ اس شخص کو 80 کوڑے مارو جو پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، تو لوگوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ غیر عورت کی برائی دیکھ کر تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اگر 4 گواہ نہ ہوں تو آدمی خاموشی اختیار کر لے، لیکن اگر اپنی بیوی کی برائی دیکھے تو پھر کیا کرے؟ اور بعض لوگوں نے اپنی بیویوں کے بارے میں بدکاری کی شکایت بھی کی تھی۔ ایسی باتوں پر صحابہ اکرام بہت پریشان ہوئے اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ آیت نمبر 11 ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔
آیت نمبر 11 سے 20 میں اشارہ ہے اس بہتان کی طرف جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا تھا۔ اس جھوٹے الزام کو واقعہ افک کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ سفر پر جانے لگتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے گا۔ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرعہ میرے نام نکلا اور میں آپ کے ساتھ گئی۔ واپسی پر جب ہم مدینہ کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاری شروع ہو گئی۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی۔ واپسی پر قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا۔ میں اسے تلاش کرنے لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے عہدے میں بیٹھ جاتی تھی اور 4 آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھتے تھے۔ ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کی وجہ سے بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں۔ میرا عہدہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں ہوں کہ نہیں۔ وہ بے خبری میں خالی عہدہ اٹھا کر اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ جب میں ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ آخر اپنی چادر اوڑھ کر میں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے۔ اسی حالت میں مجھ کو نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان رضی اللہ تعالیٰ اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے کئی بار دیکھ چکے تھے۔ یہ بدری صحابیوں میں سے تھے۔ انہیں صبح دیر تک سونے کی عادت تھی، اس لیے وہ بھی لشکر گاہ میں کہیں پڑے سوتے رہے۔ اب اٹھ کر مدینہ جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رسول اللہ کی بیوی یہیں رہ گئی۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے فوراً اٹھ کر اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اپنا اونٹ لا کر میرے پاس بٹھا دیا اور خود الگ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے وقت ہم نے لشکر کو جا لیا، جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو بھی یہ پتہ نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں۔ اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیا اور ان میں سے پیش عبداللہ بن ابی تھا، مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں بن رہی ہیں۔ فرماتی ہے کہ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہوئی اور 1 ماہ کے قریب پلنگ پر پڑی رہی۔ شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی، مگر مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہیں تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے یہ حال چال پوچھ کر چلے جاتے کہ میں کیسی ہوں، اور مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے۔ اس سے مجھے شبہ ہوا کہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ آخر آپ سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی کہ تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح کر سکے۔ ایک روز میں رات کے وقت رفع حاجت کے لیے مدینہ سے باہر گئی۔ اس وقت تک ہمارے گھروں میں بیت الخلاء نہیں تھے۔ ہم لوگ جنگل میں جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مستہ بن اساسہ کی ماں بھی تھی، جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی، اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی، مگر اس احسان کے باوجود مستہ بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے جو حضرت عائشہ کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ راستے میں ان کی ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، غارت ہو مستہ۔ میں نے کہا، اچھی ماں ہو، بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا کیا تجھے ان باتوں کی کچھ خبر نہیں؟ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا اور میں وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے گئی تھی اور ساری رات رو رو کر گزار دی۔ فرماتی ہیں، اس داستان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت میں مبتلا تھے۔ میں روتی رہی۔ میرے والدین انتہائی پریشان اور رنج و غم میں مبتلا تھے۔ آخرکار ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت میں آپ کبھی میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور ام رومان حضرت عائشہ کی ماں نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اس لیے وہ دونوں بھی پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا، عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں یہ خبریں پہنچی ہیں۔ اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر تم واقعی کسی گناہ میں مبتلا ہوئی تو تم توبہ کرو اور معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد سے عرض کیا
کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹی میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کہوں؟ میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ ہی کچھ کہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا۔ میں حیران ہو گئی، کیا کہوں؟ اس پر میں بولی آپ لوگوں کے کان میں ایک بات پڑ گئی اور دلوں میں بیٹھ گئی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہیں مانیں گے۔ اگر خواہ خواہ میں ایک ایسی بات کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کی اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے۔ میں نے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد کرنے کی کوشش کی مگر یاد نہ آیا۔ آخر میں کہا اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ میں وہی بات کہوں جو حضرت یوسف کے والد نے کہی تھی، یعنی فصبر جمیل۔ یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے، وہ ضرور حقیقت کھول دے گا۔ اگرچہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وحی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ میں اپنی ہستی کو اس سے کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ خود ہی میری طرف سے بولے، مگر یہ میرا گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس میں اللہ میری برات ظاہر فرما دیں گے۔ اتنے میں یکایک حضور پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے وقت ہوتی تھی، وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ میں تو بالکل بے خوف تھی مگر میرے والدین کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے۔ جب یہ کیفیت دور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات فرمائی، وہ یہ تھی کہ عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اور اس کے بعد حضور نے 10 آیتیں سنائیں، یعنی آیت نمبر 11 سے 21 تک۔ میری والدہ نے کہا اٹھو اور رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی۔ آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہیں کیا۔ آیت نمبر 21، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکیٰ منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تلقین فرمائی کہ تمہارا اصل دشمن شیطان ہے، تم اس سے ہوشیار رہو۔ وہ تمہیں بے حیائی کی باتیں سکھاتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں کرتے رہو اور معاشرے کو گندا کرو۔ بے حیائی اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے، یہ شیطانی فعل ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تم لوگوں کو نیکی اور بدی کی تمیز سکھا دی۔ اگر وہ اپنا فضل نہ کرتا تو تم میں سے کوئی شخص بھی پاک نہ ہو سکتا۔ وہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، وہ سنتا ہے، جانتا ہے، یعنی وہ تمہارے دلوں کے اندر سے جو خیالات گزرتے ہیں ان تک سے واقف ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کون پاک ہونا چاہتا ہے اور کون نہیں۔ وہ تمہاری نیتوں اور ارادوں کو دیکھ کر تم سے معاملہ کرتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو پاکیزگی سے رغبت ہے اور کس کو گندگی سے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک دل لوگوں کو پسند کرتا ہے، وہ انہیں پاکیزگی بخشتا ہے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا مستہ بن اثاثہ حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ دار تھے اور مسکین تھے۔ حضرت ابو بکر ان کی کفالت کرتے تھے۔ جب مدینہ میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہتان کی چرچا کی تو شروع میں مستہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرمائی تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی تھی کہ آئندہ وہ مستہ کی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے نہ رشتہ داری کا لحاظ رکھا، نہ ان احسانات ہی کی کوئی شرم لحاظ کی جو ساری عمر ان پر میرے خاندان کرتے رہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس کو سنتے ہی حضرت ابو بکر نے فوراً کہا واللہ ضرور ہم چاہتے ہیں اے ہمارے رب کہ تو ہماری خطائیں معاف کر دے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مستہ کی مدد شروع کر دی اور پہلے سے زیادہ ان پر احسان کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ یہ قسم حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ بعض اور صحابہ نے بھی کھا لی تھی کہ جن لوگوں نے اس بہتان میں حصہ لیا ان کی وہ کوئی مالی امداد نہیں کریں گے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ان سب نے اپنے عہد سے رجوع کر لیا۔ اس طرح وہ ساری تلخی دور ہو گئی جو منافقین نے پھیلا دی تھی۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا جو بھولی بھالی سیدھی سادی دل کی پاک صاف اور برائی سے بے
بے خبر عورتوں پر تہمت لگائے اس کو وعید سنا دی گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو تباہ کن ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا 100 سال کے اعمال کو غارت کر دینے کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 24-25 قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم آخرت میں انسان کو اسی طرح روح اور جسم کے ساتھ زندہ کیا جائے گا جس طرح اب وہ اس دنیا میں ہے۔ بالکل اسی جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس میں وہ دنیا میں عمل کرتا تھا، جبھی تو اس کے اعضاء گواہی دیں گے۔ اس کے ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان، اس کے جسم کا ایک ایک عضو بتا دے گا کہ وہ جو کچھ دنیا میں کرتوتے کرتا رہا، اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ پائے گا، یعنی جو کسی پر تہمت لگائی، کسی کی عزت خراب کی، اس کے نتائج بھگتے گا۔ آیت نمبر 26 ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ اس آیت میں ایک اصولی بات سمجھا دی گئی ہے کہ برے لوگ برے لوگوں کے لیے ہیں اور اچھے لوگ اچھے لوگوں کے لیے۔ اچھے لوگوں کا برے لوگوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں، برے لوگ جو برائی کرتے ہیں اور اچھے لوگ اس سے بری و ذمہ ہیں، اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے انہیں بخش دیا اور ان کے لیے عمدہ رزق کا انتظام کیا ہے۔ آیت نمبر 27 یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ مومنوں، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں کی اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ اس آیات میں مسلم معاشرے میں برائیوں کی روک تھام کے لیے احکامات دیے گئے ہیں۔ لوگ اجازت کے بغیر ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے تھے، اس سے روک دیا گیا۔ حکم ہوا کہ اجازت لے کر داخل ہوا کرو، اور مزید برآں بغیر اجازت گھروں میں جھانکنے اور دوسروں کے خط وغیرہ پڑھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط پر نظر ڈالی، اس نے گویا آگ میں جھانکا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، جس نے کسی کے گھر میں جھانکا، اگر گھر والوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ حکم ہوا اپنی ماؤں بہنوں کے پاس جاؤ تو پھر بھی اجازت لے کر جاؤ۔ ایک شخص نے پوچھا، کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے ہوئے بھی اجازت طلب کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں، کیا جب بھی جاؤں تو ہر بار اجازت طلب کروں؟ آپ نے فرمایا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھے؟ جب کسی کے گھر میں مصیبت آ جائے تو بغیر اجازت اندر جا سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھایا، یعنی کسی کے گھر جاؤ تو دروازے کے ایک طرف کھڑے ہو کر 3 بار سلام کیا جائے اور اپنا نام بتایا جائے۔ 3 بار ٹھہر ٹھہر کر سلام کیا جائے۔ اگر جواب نہ ملے تو واپس ہو جانا چاہیے۔ اگر صاحب خانہ نہ ملنا چاہیں تو اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا، جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو وہاں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں، مثلا دکانیں، ہوٹل، مہمان خانے، سرائے وغیرہ۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا، مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں، فحش مناظر نہ دیکھیں، دوسرے مردوں کا سطر نہ دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے دیدہ بازی حرام کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے، نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا، میں اس کے بدلے میں اس کو ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں، یعنی پہلی دفعہ ایک دم نگاہ پڑ گئی تو اس کی معافی ہے۔ بعض صورتوں میں غیر عورت کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ طبیب مریضہ کو دیکھ سکتا ہے، قاضی عدالت میں گواہ عورت کو دیکھ سکتا ہے، جرائم کی تفتیش کے لیے عورت کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ جس عورت کے ساتھ نکاح کا ارادہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھنے کی اجازت دی۔ بلا ضرورت دیدہ بازی حرام ہے۔ مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہے، جو سوائے بیوی کے کسی کے سامنے کھولنا حرام ہے۔ حضور نے مرد کو اپنی ران کسی کے سامنے کھولنے سے منع فرمایا۔
آیت نمبر 31 میں عورتوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھو، جان بوجھ کر غیر مردوں کو نہ دیکھیں، نظر پڑ جائے تو ہٹا لیں، کسی کے سطر پر نگاہ ڈالنے سے پرہیز کریں، فحش مناظر نہ دیکھیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اندھا آیا تو حضرت عائشہ نے اس پر پردہ کیا، کہا گیا کہ یہ تو اندھا ہے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں تو اس کو دیکھتی ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ کسی عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ عورتیں مردوں کو گھوریں، بلکہ اپنی عصمت کی حفاظت کریں، پاک دامنی اختیار کریں، اپنی سطر کسی کے سامنے نہ کھولیں۔ اس ضمن میں جو احکام مردوں کے لیے ہیں وہی عورتوں کے لیے ہیں، لیکن عورت کی سطر کے حدود مرد سے مختلف ہیں۔ عورت کا سطر مردوں کے لیے الگ ہے اور عورتوں کے لیے الگ۔ مردوں کے لیے عورت کا سطر اس کے منہ اور ہاتھ کے سوا پورا جسم ہے، سوائے شوہر کے کسی مرد کے سامنے، حتیٰ کہ باپ کے سامنے بھی نہیں کھلنا چاہیے، اور باریک اور چست لباس بھی پہننا منع ہے جس میں سے جسم کی ساخت ظاہر ہو۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں اور وہ ایک باریک کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ حضور نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا اسماء جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا حصہ نظر آئے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں دوپٹہ نہیں اوڑھتی تھیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان عورتوں میں دوپٹہ رائج کیا گیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اوڑھ کر سر، سینہ اور کمر سب اچھی طرح ڈھانپ لے۔ دوپٹہ باریک نہیں ہونا چاہیے، باریک دوپٹے سے وہ مقصود حاصل نہیں ہوتا جس کے لیے دوپٹہ اوڑھنے کا حکم دیا گیا۔ زینت کے ساتھ عورت صرف اپنے محرم مردوں کے سامنے آ سکتی ہے۔ زینت سے مراد خوشنما کپڑے، زیور اور چہرے کا بناؤ سنگار ہے۔ بناؤ سنگار کے ساتھ کن کن رشتہ داروں کے سامنے آ سکتی ہے؟ اس آیت میں بتا دیا گیا کہ محرم رشتہ داروں کے علاوہ خادموں کے سامنے جو زیر دست بھی ہوں اور عورت سے ان کو کوئی رغبت بھی نہ ہو آ سکتی ہے، اور وہ 10-12 سال کے لڑکے اس سے بڑی عمر کے لڑکوں کے سامنے آنا منع ہے۔ زمین پر پاؤں مار کے چلنے سے روک دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اظہار زینت نہ کرو۔ خوشبو سے بھی اظہار زینت ہوتا ہے، اس سے بھی سختی سے منع کیا گیا کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ فرمائے۔ آپ نے فرمایا اے مومنو تم سب مل کر توبہ کرو، یعنی پہلے جو غلطیاں ہوئیں ان سے توبہ کرو اور آئندہ اپنی اصلاح کرو۔ حضور نے مسلم معاشرے کی اصلاح کے لیے جو احکام دیے ان میں فرمایا کہ جن عورتوں کے شوہر گھر پر موجود نہ ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک شخص کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی کسی غیر عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس عورت کا محرم نہ ہو، کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بھی جائز نہیں رکھا کہ کسی مرد کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے جسم کو لگے۔ چنانچہ آپ مردوں سے بیعت تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر کرتے تھے، لیکن عورتوں سے بیعت لینے کا یہ طریقہ آپ نے کبھی اختیار نہیں فرمایا۔ آپ نے کسی عورت کو تنہا یا کسی غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ آیت نمبر 32 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں تم میں سے جو شادی کر سکتا ہو اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو بد نظری سے بچانے اور آدمی کی پاک دامنی قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ مسلم اور بخاری میں بھی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے شادی کرے گا اس کی مدد اللہ کے ذمہ ہے۔ آیت نمبر 34 میں فرمایا ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں۔ آیات سے مراد سورہ نور کی 1 نمبر آیت سے لے کر 33 تک کی آیات ہیں۔ ان ارشادات کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے صاف صاف ہدایات تمہیں دے دی ہیں، ان پر چلو گے تو دنیا میں فلاح پاؤ گے اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ان کو چھوڑ دو گے تو آخرت تو خراب ہوگی، دنیا بھی خراب کر لو گے۔ سابقہ قوموں کے حالات سے سبق لو۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صاف صاف ہدایات کو پا لینے کے بعد یا تو بندہ مومن ان پر عمل پیرا ہو جائے، اپنے اوپر ان کو نافذ کرے، اپنے گھر میں ان کو رائج کرے اور عزیز و اقارب محلے والوں کو بھی ان کی دعوت دے اور پوری یکسوئی کے ساتھ ان راستوں پہ چل پڑے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہی فلاح کا راستہ ہے، یا پھر اگر وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہے تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، گناہ کو نیکی ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جو لوگ اللہ اور رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں پھر ان کی تاویلیں
کر کے عین اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ آیت نمبر 35۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف اور شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، زیتون کا، نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے تو جلنے کو تیار ہے، بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ آیات جو ہیں، اس سورت کا نام اسی وجہ سے سورہ نور رکھا گیا۔ یہ آیات وجہ تسمیہ ہے، اس کائنات کے پورے نور کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جن کو بلند کرنے کا اور جن میں اللہ کے نام کا ذکر کرنے کا اذن دیا گیا ہے۔ اور یہ نور کہاں ملتے ہیں؟ مساجد، مدارس۔ اور آپ کے سینوں کو نور ہدایت کہاں سے ملے گا؟ مساجد سے، مدارس سے، جہاں قرآن کی تعلیم کا تیل ڈالا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور ذکر الہی کا تیل ڈالا جاتا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز، ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے دے، اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بیاب میں سراب، کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا۔ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کو پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا، کہ اوپر سے ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے۔ جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔ آیت نمبر 37، 38۔ اللہ کے نور کی طرف جو ہدایت پا لیتے ہیں وہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں اس دنیا میں ہم جو کریں گے آخرت میں اس کے نتائج بھگتیں گے۔ پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی مصروفیات ان کو اللہ کی یاد سے، نماز سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی۔ بظاہر وہ دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر در حقیقت وہ اللہ کی یاد میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، پھر ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ ان کو بے حد و حساب اجر دیتا ہے۔ اللہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ جس کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے، نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے فضل سے مزید نوازتا ہے۔ آیت نمبر 39 اور 40 میں فرمایا، جو لوگ اللہ کے نور سے ہدایت نہیں پاتے، اس کی نازل کردہ تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، یا زبان سے اقرار کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، یکسو نہیں ہوتے، یکسوئی اور اخلاق کو ضروری نہیں سمجھتے، اور دل کی تسلی کے لیے کچھ نیک کام بھی کر لیتے ہیں، اور اس طرح موت کی منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ ان کے اعمال کی مثال دی گئی ہے جیسے ایک پیاسا ریت کو پانی سمجھ کر اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ جب دنیا کی سرحد عبور کر کے آخرت پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں ان کے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں۔ بغیر اخلاص کے جو نیکیاں کی ان کا کوئی وزن نہیں، بلکہ کفر اور نفاق کی سزا دینے کے لیے اللہ موجود ہے۔ یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے گپ اندھیرا ہو، تاریکی کے اوپر تاریکی ہو، اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے، روشنی کی ایک کرن تک نہ ہو، یعنی جہالت ہی جہالت ہو۔ اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر
جہالت کی تاریخوں میں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ اگلا رکوع آیت نمبر 41۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے گزر چکا اللہ ساری کائنات کا نور ہے، مگر اس کے نور کا ادراک صرف نیک لوگ ہی کرتے ہیں۔ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نور سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کائنات میں بے شمار نشانیاں ہیں، جن میں سے چند نشانیوں کا ان آیات میں ذکر کیا کہ دل کی آنکھیں کھول کر دیکھو، تمہیں ہر طرف اللہ کی ذات کام کرتی نظر آئے گی۔ پھر فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے مینہ نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل ہوتے ہیں، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچک لیتی ہے۔ خدا ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، اور خدا ہی ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کرتا ہے، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے روشن آیات نازل کی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پہ چلاتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مانا، پھر اس کے بعد ان میں ایک فرقہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔ پھر جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے جھگڑے کا فیصلہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق کرو تو کتراتے ہیں، اور اگر شریعت کا قانون ان کے مفاد میں ہو تو قبول کر لیتے ہیں، اور مفاد میں نہ ہو تو دنیا کے دوسرے قوانین کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگ مومن نہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یا انہیں شک ہے کہ یہ دین سچا ہے کہ نہیں، آخرت ہے کہ نہیں، یا انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ بے انصافی کریں گے۔ جن لوگوں کا یہ طرز عمل ہے وہ ظالم ہے، وہ اپنے ظلم کے نتائج بھگتیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آیت نمبر 51۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون۔ آیت نمبر 51 اور 52 میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرتے ہیں، جو ہر معاملے میں ان کی اطاعت کرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اس کی محبت ہو، تقوی ہو، ان کو کامیابی کی اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 53 اور 54 میں منافقین قسمیں کھا کھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے تھے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو کہہ دو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں، تمہاری اطاعت کا حال ہمیں معلوم ہے۔ وفادار کو تو قسمیں کھا کر اپنی وفاداری کا یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی اطاعت اور وفاداری تو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ مخلص لوگوں کی زبان سے یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ عمل سے اپنی وفاداری ثابت کرتے ہیں، منہ سے خاموش رہتے ہیں۔ فرمایا اللہ تمہاری کرتوتوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے، اور تمہاری ذمہ داری اس پر ایمان لانا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آیت نمبر 55 سے 57 یہاں بلا واسطہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسلمان ہیں، اور بعد کے مسلمان بالواسطہ ان سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر تم اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ گے، صالح طرز عمل اختیار کرو گے، جو دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے اس کی پیروی کرو، میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو میں تمہیں زمین کی خلافت دوں گا اور تمہاری خوف کی حالت کو امن میں بدل دوں گا۔ جن دنوں یہ آیات نازل ہوئیں واقعی مسلمان حالت خوف میں تھے، اور دین اسلام کی جڑیں ابھی حجاز میں بھی مضبوط نہیں ہوئی تھی۔ چند سال بعد خلفائے راشدین کے دور میں یہ وعدہ پورا ہو گیا،
خلفائے راشدین کے دور میں اسلام عرب سے نکل کر افریقہ اور ایشیا کے بڑے حصوں میں پھیل گیا اور کرۂ ارض میں اس کی جڑیں جم گئیں۔ یہ وعدہ مخلص مسلمانوں سے کیا گیا تھا، منافقین اس کے اہل نہیں تھے۔ آیت نمبر 58 اور 59، یہاں سے پھر معاشرتی احکام شروع ہو رہے ہیں۔ اپنے بچوں اور گھر کے خادموں کی اس میں تربیت کی جا رہی ہے کہ وہ ان 3 اوقات میں کمروں میں اجازت لے کر آئیں۔ جب تک بچے چھوٹے ہوں وہ صرف ان 3 اوقات میں اجازت لے کر آئیں اور اس کے علاوہ ان کو آنے کی اجازت ہے، لیکن جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان کو بھی اجازت لے کر آنا چاہیے۔ یہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے ہیں۔ آیت نمبر 60، بڑی عمر کی عورتیں جو جوانی سے گزر بیٹھی ہوں، جن کے اندر بننے سنورنے کی حس ختم ہو گئی ہو، انہیں وہ چادر اتارنے کی اجازت دی جا رہی ہے جو چادر زینت چھپانے کے لیے اوڑھی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ زینت کی نمائش نہ کی جائے، لیکن اگر زینت کی نمائش کا ذرا سا جذبہ بھی پایا جائے تو پھر چادر اتارنے کی اجازت نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے، نہ لنگڑے پر، اور نہ بیمار پر، اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچا کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا۔ اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ خدا کی طرف سے مبارک اور برکت تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 61 میں بتایا جا رہا ہے کہ عربوں پر قرآنی تعلیمات کا بڑا زبردست اثر ہوا۔ وہ حلال اور حرام کے بارے میں بڑے حساس ہو گئے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو وہ اپنے عزیزوں کے گھروں سے بھی کھانے سے پرہیز کرنے لگے کہ جب تک صاحب خانہ کی اجازت نہیں ہوگی، جب تک دعوت پہ نہیں بلائیں گے، تب تک کھانا ہمارے لیے ناجائز ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ معذور یا مریض تو ہر گھر سے کھانا کھا سکتا ہے، اس کی معذوری کی وجہ سے سارے معاشرے پر اس کا حق ہے، اور تم جس طرح اپنے گھر سے کھا سکتے ہو اسی طرح اپنے عزیزوں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ باقاعدہ دعوت ہو یا اجازت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے گھر پہ جاؤ اور صاحب خانہ گھر پر نہ ہو، اس کے بیوی بچے تمہیں کھانا پیش کریں تو تم کھا سکتے ہو۔ عرب میں بعض قبیلے اکیلے اکیلے کھانا پسند کرتے تھے اور بعض مل کر کھاتے تھے۔ اگر کوئی نہ ہوتا تو بھوکے رہتے۔ فرمایا کہ جس طرح سہولت ہو کھا لو، ایسی کوئی پابندی نہیں۔ آیت نمبر 62 میں مسلمانوں کو جماعت کا نظم قائم رکھنے کے لیے ہدایت دی گئی ہے۔ یہی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں اور اسلامی نظام میں جماعت کے امراء کا بھی ہے کہ جب مسلمان اپنے کسی جماعتی کام کے لیے جمع ہوں، اور اگر انہیں اپنے کسی ضروری کام کے لیے جانا ہو تو امیر کی اجازت کے بغیر نہ جائیں۔ آیت نمبر 63، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانا نہ سمجھو۔ ایک آدمی بلاتا ہے تو تمہیں اختیار ہے کہ جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر نہیں جاتے تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ منافقوں کی یہ عادت تھی کہ جب کسی اجتماعی معاملے کے لیے بلایا جاتا تو آ جاتے تھے، مگر پھر کسی نہ کسی طرح آنکھ بچا کر نکل جاتے۔ اللہ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ڈرو۔ اگر رسول اللہ کے احکام کی نافرمانی کرو گے تو فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ فتنے سے مراد کئی قسم کے فتنے، اخلاقی زوال کا فتنہ، غیر ملکی قوموں کی غلامی کا فتنہ، تفرقہ بازی، خانہ جنگی وغیرہ۔ عذاب سے بچنے کے لیے سنت کی پیروی بہت ضروری ہے۔ سنت کو چھوڑنے سے آخرت تو عذاب ہوگی، دنیا بھی خراب ہوگی۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ جب تم اس کے حضور پیش ہوگے تو وہ تمہیں خبر دے دے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ سورہ الفرقان، یہ سورہ مکہ کے دور متوسط کی نازل کردہ صورتوں میں سے ہے۔ اس میں بنیادی طور پر قرآن اور رسالت محمدیہ کا دفاع کیا گیا۔ مخالفین نے جو شبہات اور اعتراضات قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھائے وہ اس میں نقل کر کے ان کا جواب دیا گیا ہے۔ اس میں معترضین کے اصل محرکات
اور جو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دور کرتے تھے ان کے بارے میں بتایا گیا اور ان کو واضح دلال سے پیش کیا گیا، یعنی توحید اور معاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی بابرکت، بزرگ اور عظمت والا ہے، جس نے اپنے بندے پر قرآن جیسی عظیم نعمت نازل کی تاکہ وہ تمام جہان والوں کو خبر کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کالے اور گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میں ساری خلقت کی طرف بھیجا گیا ہوں اور ختم کر دیے گئے میری آمد پر انبیاء علیہ السلام۔ اسی کے لیے ہے حکومت ساری کائنات کی، یعنی حکومت کا حقدار وہی ہے، اسی نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، وہ اس سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بلا شرکت غیر حکومت کر رہا ہے۔ اس رب رحیم نے تو تمہیں فرقان دیا، سیدھا راستہ بتایا، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے اس مہربان رب کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو اس نے پیدا کیے، یعنی فرشتے، جن، انبیاء، اولیاء، چاند، ستارے، سیارے، درخت، دریا، جانور وغیرہ، اور وہ معبود بھی جو انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، یعنی لکڑی اور پتھر کے بت۔ یہ آیت قرآن مجید کی جامع آیات میں سے ایک عظیم الشان آیت ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تو آپ یہ آیت اسے سکھاتے، اسے یہ معلوم ہو کہ اس کے ذہن میں توحید کا پورا تصور بٹھانے کے لیے یہ آیت بہترین ذریعہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے بچے جب ہوشیار ہونے لگے تو آغاز ہی میں ان کے ذہن میں یہ نقش ثبت کر دے۔ یہ آیت نمبر 3 ہے۔ آیت نمبر 4 سے 6 میں فرمایا، کفار مکہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقان کو خود گھڑ لیا ہے، یہ شخص ان پڑھ ہے، اس کو کوئی سکھاتا پڑھاتا ہے۔ مکہ کے کچھ لوگ جو پڑھے لکھے تھے اور اہل کتاب میں سے تھے، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ پرانی کتابوں کا ترجمہ لکھواتے ہیں اور پڑھ کر سناتے ہیں، رات کو ان سے پڑھا کر سن لیتے ہیں اور دن کو لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ رب کریم کے کلام کے ساتھ بدنصیب یہ سلوک کرتے رہے، یہ بڑا ظلم تھا اور بے انصافی تھی جو وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی دیکھیے کہ وہ مہلت دیے چلا جا رہا تھا کہ ضد چھوڑ دو، جھک جاؤ، آج تک جو کرتے رہے ہو وہ معاف کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 7 سے 14 میں فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہی ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی حاکم ہے، معبود ہے، محبوب بھی وہی ہے، وہ بلا شرکت غیر ساری کائنات کا مالک ہے، تم اس کے سامنے جواب دہ ہو، دنیا میں تم جو کچھ کرو گے آخرت میں تم اس کے نتائج بھگتو گے۔ کفار نے ان باتوں پر غور کرنے کی بجائے حضور پر اعتراضات شروع کیے کہ یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اس کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو نام ماننے والوں کو ڈراتا دھمکاتا، اس کو خزانہ دیا جاتا، اس کے پاس ایک باغ ہوتا، اس سے یہ پھل کھاتا، اس پر جادو کر دیا گیا ہے، یہ سحر زدہ ہے۔ کفار کے اعتراضات اس قابل نہ تھے کہ ان کے جواب دیا جاتا، صرف نقل کر دیے گئے اور فرمایا کہ وہ ذات تو بہت ہی بابرکت ہے جس نے تمہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اگر وہ چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی بہترین چیزیں تمہیں دے سکتا ہے، اس کی قدرت غیر محدود ہے، اس کے خزانے غیر محدود ہیں، وہ بہترین باغ دے سکتا ہے، بہترین محل دے سکتا ہے۔ دراصل بات یہ نہیں ہے، یعنی وہ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلاتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے نہیں، محل نہیں، باغ نہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ بات ان کی عقل میں نہیں آ رہی کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ وہ قیامت پر، آخرت پر ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد پھر ان کو اپنا سارا نظام زندگی بدلنا پڑتا، اور وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ فرمایا اگر وہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں تو پھر اخروی زندگی میں شدید عذاب دیا جائے گا، وہ جہنم میں موت کو پکاریں گے تو کہا جائے گا اب ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ آیت نمبر 15 اور 16 کفر کا خوفناک انجام بتا کر فرمایا کہ آپ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ یہ جہنم بہتر ہے جس کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہو، یا وہ خوبصورت جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے۔
اور یہ وعدہ ایسا ہے کہ اس کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ایمان نہیں لاؤ گے تو اس میں تمہارا اپنا نقصان ہے، اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ آگے فرمایا روز محشر اللہ تعالیٰ کفار اور ان کے معبودوں کو جمع کرے گا۔ معبودوں سے مراد پتھر کے بت نہیں ہیں بلکہ فرشتے، انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین ہیں، جن کو بعض قوموں کے بعض لوگ نادانی سے اپنا معبود بنا بیٹھے تھے۔ ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے ان لوگوں کو گمراہ کیا یا یہ خود ہی راستہ کھو بیٹھے؟ وہ جواب دیں گے اللہ تو پاک ہے، ہماری کیا مجال تھی کہ تیرے سوا کسی کو دوست بناتے، بلکہ ان کی گمراہی کی وجہ یہ تھی کہ تو نے ان کو سامان عیش دیا، دنیا کی نعمتیں دیں۔ یہ کم ظرف لوگ تیرا شکر کرنے کی بجائے ناشکری کرنے لگے، تیری بجائے دوسروں کی پوجا کرنے لگے، عیش و عشرت میں ایسے کھو گئے کہ تیرا ذکر یعنی تیری نصیحت بھول گئے اور تباہی کا شکار ہو گئے۔ حشر کے میدان میں تمہارے یہ معبود تمہیں جھٹلا دیں گے، یعنی تم جو یہ کہتے ہو کہ یہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی بن کر آئیں گے، ہماری دعائیں سنتے ہیں، یہ ہمیں بیٹے دیتے ہیں، ہمیں مالدار بناتے ہیں، ان سب باتوں کی وہ تردید کر دیں گے کہ ہم نے ان کو یہ نہیں کہا تھا۔ یہ ہماری پوجا نہیں کرتے، یہ اپنی خواہشوں کی پوجا کرتے تھے۔ پھر تم لوگ اپنی شامت کو ٹال نہ سکو گے اور تم کو کہیں سے مدد بھی نہیں مل سکے گی، اور اپنے اس ظلم کے بدلے شدید عذاب کا مزہ چکھو گے۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو منکرین نے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیں۔ اعتراض کیا کہ تم تو کھانا کھاتے ہو، بازاروں میں چلتے پھرتے ہو۔ ان کے اسی اعتراض کا جواب دیا گیا کہ پہلے رسول بھی کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کفار کے لیے آزمائش ہے اور کفار اہل ایمان کے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش سے دوچار کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کھرے اور کھوٹے کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اس حکمت کو سمجھنے کے بعد اب تم صبر کر لو گے۔ آزمائش کی بھٹی سے نکل کر جو بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں آئیں گے، ان کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکے گی۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔